سبھی ناظرین کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، جو وقت قریب آتا جا رہا ہے اسی طرح دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اور امید سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیات سے ہمکنار فرمائے اور آپ اپنے امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہوں۔ میں نے آپ کے لیے آج پھر ایک چھوٹے سے ویڈیو منتخب کیے ہیں جو ابھی میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد کر لیجئے کہ اردو نثر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صبرس۔ یہ ایک داستان ہے اور اس کا مصنف ملا وجی ہے۔ یہ کتاب 1635 میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ یہ ایک تمثیلی کتاب بھی ہے۔ اگر آ جائے کہ درج ذیل میں سے یا چاروں آپشن میں سے کہ تمثیلی کتاب کون سی ہے تو آپ صبرس پہ ہی نشان لگائیں گے۔ دوسرا ہے اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو ناول نگار آپ جانتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد ہیں، وہی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ 1869 میں پہلا ناول مرات العروس لکھا۔ اکبری اور اصغری اس کے اہم کردار ہیں۔ اور اگر یہ سوال آ جائے کہ وہ کون سے مولوی صاحب ہیں جو اکبری اور اصغری کے نام سے مشہور تھے تو جواب ہوگا نذیر احمد۔ اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا سب سے انمول رتن کس کا افسانہ ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ یہ پریم چند کا افسانہ ہے۔ اگر یہ بات آئے کہ اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے تو دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دنیا کا سب سے انمول رتن کب لکھا پریم چند نے؟ تو جواب دیجیے 1904 میں، اور یہ پہلے مجموعے میں شامل ہے۔ پہلے مجموعے کا نام ہے سوز وطن، جو 4 سال بعد شائع ہوا، یعنی 1908 میں نواب رائے کے نام سے شائع ہوا، اور جس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا اور جلا دیا تھا کیونکہ یہ حب الوطنی پہ تھا۔ اس کا موضوع حب الوطنی تھا۔ اس میں 5 افسانے شامل تھے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو آپ جواب دیں گے فرحت اللہ بیگ ہیں، اور وہ خاکہ کون سا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ دوسری طرف چلتے ہیں، اردو کی پہلی سوانح عمری اور سوانح نگار کون ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ حالی ہیں، اور پہلی سوانح عمری حیات سعدی ہے، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات پر آپ نے کتاب لکھی۔ اردو کا پہلا شاعر غزل گو کون ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ امیر خسرو۔ ٹھیک ہے، امیر خسرو دیں گے۔ اور امیر خسرو کہاں کے رہنے والے تھے؟ ان کی پیدائش آ جائے کہ کہاں پیدا ہوئے تو آپشن میں آپ کو پٹیالی ضرور دیں گے، تو وہ جواب بالکل صحیح ہوگا کہ یہ پٹیالی ہے۔ پٹیالی جواب دیجیے گا، ضلع ایٹا میں ہے یہ۔ اس کے بعد اردو کا پہلا صاحب دیوان کون ہے؟ یہ تو آپ جواب دیں گے محمد قلی قطب شاہ۔ اور یہ آیا کہ دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ۔ اور شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو جواب دیں گے فائز دہلوی۔ یاد رکھیے، شمالی ہند کا فائز دہلوی۔ اردو کی پہلی مثنوی اور مثنوی نگار کون ہے؟ تو جواب ہے فخر الدین نظامی، جن کی مثنوی ہے قدمرا پدمرا۔ یہ دکنی اردو مثنوی ہے۔ اگر دکنی پہ آ جائے کہ دکنی اردو مثنوی میں مثنوی کون سی ہے سب سے پہلی؟ تو قدمرا پدمرا۔ اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو شاعر کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا سودا۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ اشرف بیابانی۔ اور میر انیس نے کس میں طبع آزمائی کی؟ تو شاعری میں تو تمام اصناف پر انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے اپنا لوہا صرف مرثیے میں منگوایا۔ میر انیس کے دادا کون تھے؟ آپ بتا دیجئے گا۔ میر انیس کے دادا میر حسن تھے،
اور پردادا میرزا حق تھے۔ تو دوستو اس کے بعد ہے اردو کا پہلا تنقید نگار کون ہے؟ تو جواب دیں گے حالی ہیں۔ حالی مقدمہ شعر و شاعری پہلی کتاب انہوں نے لکھی تنقید پر۔ اردو کی پہلی نظم اور نظم نگار کون ہے؟ تو جواب ہے چکی نامہ اردو کی پہلی نظم ہے جو خواجہ بندہ نواز گیسو دراس نے لکھی۔ یہ بھی دکنی شاعر ہیں اور ان کی نثری تصنیف جو ہے وہ ہے معراج العاشقین۔ جدید اردو شاعری کے موجد کون ہیں؟ جواب دیں گے حالی اور آزاد۔ کیوں ہیں یہ؟ کہ انہوں نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ کچھ سوال آ جاتے ہیں کہ اردو کی پہلی تواضعات داستان کون سی ہے؟ تو جواب دیجیے گا 1824 میں لکھی گئی اور 1843 میں شائع ہوئی کون سی داستان ہے؟ فسانہ عجائب۔ یہ رجب علی بیگ سرور کی باغ و بہار کے جواب میں یہ لکھی گئی کتاب۔ تو اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ اردو شاعری کا بابا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ جواب دیں گے ولی کو کہا جاتا ہے، چونکہ شمالی ہند میں سب سے پہلے ولی کا ہی دیوان آیا تھا جس کی شہرت دلی میں ہو گئی تھی اور تمام فارسی شعراء جو تھے پھر اردو کی طرف مائل ہونے لگے۔ ایک سوال ہے 19ویں صدی میں کون سی تحریک ابھر کر سامنے آئی؟ تو جواب دیں گے علی گڑھ تحریک۔ اور علی گڑھ تحریک کس کی تھی؟ سر سید احمد خاں کی۔ سر سید تحریک آ جائے تب بھی یہی جواب ہوگا۔ ایک سوال اور ہے کہ اکبر الہ آبادی علی گڑھ تحریک کے سب سے زیادہ مخالف تھے، یعنی جب علی گڑھ تحریک کے مخالف تھے تو وہ سر سید کے بھی مخالف تھے۔ تو یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے سب شاعروں میں کون سب سے زیادہ مخالف تھا؟ تو آپ جواب دیں گے اکبر الہ آبادی۔ فراق گورکھپوری، علی سردار جعفری، قرۃ العین حیدر اور شہریار کو گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا۔ یاد رکھیے گا ان تمام حضرات کو گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا۔ گولکنڈہ کی پہلی تواضعات مثنوی کون سی ہے؟ تو جواب دیں گے کتب مشتری۔ اور نظم تصویر درد، یہ نظم کس کی ہے؟ علامہ اقبال کی ہے۔ تو تصویر درد نظم میں کتنے بند ہیں؟ ہم جواب دیں گے 8 بند ہیں۔ یاد رکھیے گا تصویر درد میں 8 بند ہیں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ حب الوطنی۔ یہ نظم اقبال نے کب لکھی تھی؟ جواب دیں گے 1904 میں لکھی جب اقبال کی عمر 30 سال کی تھی۔ تو دوستو یہ تھے کچھ خاص سوالات۔ اب آئیے ہم آپ کو میر تقی میر پر لکھی گئیں کچھ کتابیں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے افکار میر، اس کے مصنف ہیں ایم حبیب خاں۔ دوسری ہے تلاش میر، اس کے مصنف ہیں نثار احمد فاروقی۔ تیسری ہے نکات الشعراء ڈاکٹر محمود الہی کی۔ چوتھی ہے مطالعہ میر، مصنف ہیں ایم حبیب خاں۔ پانچویں کتاب ہے میر کی آپ بیتی، یہ ہے نثار احمد فاروقی کی۔ چھٹی نقد میر سید عبداللہ کی۔ اسلوبیات میر گوپی چند نارنگ کی۔ میر اور میر بات صفدر آہ۔ میر تقی میر شخصیت اور فن خوشحال زیدی کی یہ کتاب ہے۔ 10واں ہے میر تقی میر، یہ کتاب کس نے لکھی؟ جمیل جالبی نے لکھی۔ انتخاب کلام میر کس کی کتاب ہے؟ عبدالحق کی۔ تفہیم کلام میر کس نے لکھی؟ شمس الرحمن فاروقی نے لکھی۔ انتخاب غزلیات کس نے لکھی؟ حامد کاشمیری نے لکھی۔ میر کی غزل گوئی کس نے لکھی؟ راشد آزاد نے لکھی۔ تو دوستو یہ تھا میر تقی میر پر ہمارا آج کا مختصر ویڈیو۔ امید ہے اس میں سے شاید آپ کے لیے کچھ سوالات کام میں آ جائیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔